رمضان قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 کی 13ویں نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ ہم روزانہ یہاں پر علم سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور علم سکھاتا کون ہے؟ علم سکھاتے ہیں لشکر قریش کے رہبر و رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ روزانہ ہم ان سے سوال کرتے ہیں، ان سے اعمال سیکھتے ہیں، اور اعمال سیکھنے کے بعد ہمارے سوالات ہوتے ہیں اس کا وہ بخوبی اور سہل انداز میں اور کیا ہی خوبصورت انداز میں جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آج جو ہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جادو۔ جادو کی تو بہت ساری اقسام ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ اور جادو بلا شبہ یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ ہمارے ظاہر کو باطن کو بکھیر کر رکھ دیتا ہے، اور اس کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں، ان سے کیسے ہم ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اس کی حقیقت کو جب تک سمجھا نہیں جائے گا، اس سے بچنے کے طریقے جب تک سمجھے نہیں جائیں گے تو ہم خطرے میں رہتے ہیں۔ تو ان خطرات سے بچا کیسے جائے یہ آج ہم سنیں گے۔ ان سے ہم ان کا توڑ کیسے کر سکتے ہیں اگر کوئی مبتلا ہو جائے، تو یہ آج ہم ان سے جانیں گے۔ اور ایک جادو کی جو اقسام ہے، سحر الرحم، کہ رحم پر جادو کیسے ہوتا ہے، اور السبیان کیا ہے، اور اس کے حوالے سے جتنے سوالات ہیں ہمارے، آج تمام رازوں سے پردہ اٹھے گا، اور ہم ہر علم کے بعد سوال پوچھیں گے اور اپنا علم مکمل کریں گے۔ مطلب یہ کیا بلا ہے، اس سے کس طریقے سے خاندان کے خاندان برباد ہو گئے، زندگیوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، گھر برباد ہو گئے، عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان بکھر چکے ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں آج جانیں گے، اس کے نقصانات جانیں گے، علامات جانیں گے، اور جو اس میں مبتلا ہو چکا ہے وہ اس سے واپسی اپنی نارمل زندگی میں کیسے آ سکتا ہے۔ یہ سارے سوالات ہوں گے آج کی محفل میں، اور آج کی محفل میں آپ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سوالات بھی کیجئے گا۔ آپ ابتدا سے پوری نشست کو سماعت فرما کر آپ کے سوال ہوں، آپ وہ لکھ لیجئے، جمع کر لیجئے، اور آپ کال پر مختصراً با ادب طریقے سے سوال کیجئے، اس کا جواب لیجئے۔ یہ ہے علمی نشست، اور بلا شبہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ اب میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوتا، میں متوجہ ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جانب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ہم نے علم کی نشست سجائی ہے، روزانہ آپ ایک نیا ٹاپک کے بارے میں مفصل آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج آپ بتائیے گا کہ خام مسان کیا ہوتا ہے، السبیان کس بلا کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، اور اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں۔ میں ان تمام
تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ میں، اپنے آفیشیلی یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، اور بالخصوص اس کامیاب رمضان کی ایک خاص محفل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کارواں اپنی منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے۔ اگر ہم خام مسان کی ہم بات کرتے ہیں، ام سبیان کی ہم بات کرتے ہیں، یا ہم سحر التسلیم اور سحر الارحام کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام کے تمام شیطانی وہ معاملات ہیں کہ جو انسان کی زندگی کو ادھیڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور بالخصوص سحر التسلیم کے یعنی کہ ایسا جادو کہ جو انسانی وجود کے اندر صلاحیت کر جائے اور کسی خاص مخصوص شیطان کو اس کے وجود میں مسلط کر کے اس کی آنے والی نسلوں کو قید کرنا، اور سحر الارحام یعنی کہ وہ رحم کا جادو کہ جو بالخصوص عورتوں پر کیا جاتا ہے، کہ جس میں اس کی اولاد نہیں ہوتی، اگر اس کا حمل ٹھہر بھی جائے تو وہ مسکیریج ہو جاتا ہے، اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو بچے میں کوئی نقص ہو جاتا ہے، کوئی خام رہتے ہیں اس کے اندر۔ اس قسم کے جادو کو سحر الارحام اور سحر التسلیم کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں خام مسان کیسے کہتے ہیں۔ خام مسان بیسیکلی اس مرگھٹ کی مٹی اور اس کی راکھ کہ جس جگہ کہ ایسے نومولود بچے کو وہاں پہ جلایا گیا ہو، اور کہ جس میں نقص تھا، یعنی کہ وہ پورا نہیں بنا، یا جب اس نے دنیا ماں کے پیٹ میں ہی وہ مر گیا، اس نے سانس نہیں لی، جب ایسے کو جب جادوگر حضرات جو ہوتے ہیں، جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں، جب وہ مسان میں ایسے کہ جب چتائیں جلتی ہیں تو اس کی راکھ کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اور اس کی راکھ کے ذریعے پھر اپنے جادوئی اعمال پڑھ کر پھر وہ ام سبیان کے ماتحت مختلف شیاطین کو جگاتے ہیں۔ اب میں ان شیاطین کے نام بھی بتاؤں گا آپ کو، لیکن سب سے پہلے یہ ام سفیان کس بلا کا نام ہے؟ اندھیر نگری کالی دنیا میں ام سفیان ایک ایسا نام ہے جو طاقت میں بھرپور اور اندھیری دنیا کو اجاڑنے کے لیے یہ نام جانا پہچانا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گرد تمام جناتوں کو حاضر کریں، جتنے بھی شیاطین جنات ہیں، جتنے بھی شیاطینی ہیں، وہ سب کو حاضر کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں حکم دیا اور سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، سب شیاطین حاضر ہوئے سوائے ام سفیان کے، اور جب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ام سفیان حاضر نہیں ہوئی، تو آپ کے دربار میں اللہ کا ایک بندہ موجود جن کا نام آصف بن برکیہ تھا، آپ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ام سفیان کو حاضر کریں، کہ جب ام سفیان کو آپ نے اپنے اس علم کے ذریعے کہ جو آپ کے اوپر رب کا فضل تھا، آپ کے رب نے آپ کو وہ علم عطا کیا تھا، پھر آپ نے اپنے اس علم کے ذریعے ام سفیان کو زنجیروں میں جکڑ کر حاضر کیا، کہ جب وہ دربار حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس میں حاضر ہوئی تو اس کی کیفیت کا خوف کا یہ عالم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ پناہ مانگنے لگے اس کی جسامت سے، اس کی شکل و صورت سے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ ام سفیان حاضر ہوئی تو اس کا حلیہ یہ تھا کہ اس کے آنکھ کہ جس میں انگارہ شعلے کے مانند تھا،
کہ جس کے منہ سے ایسے وہ دانت نکلے ہوئے جیسے ہاتھی کے دانت اور آگ میں چھلکتے ہوئے، اور اس کی نتنوں سے سیاہ رنگ کا دھواں کا نکلنا، اور اس کے جسم پر، اس کے سر پر جیسے کھجور کی چھال ہوتی ہے اس سے پورے جسم پہ اس کے بکھرے ہوئے بال، اور اس کے ناخون کہ جس سے وحشت طاری ہو۔ اور پھر ام سبیان سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوالات کیے تو اس نے جواب میں بتایا کہ اس کا نام حما بن حامہ ہے۔ ام سبیان اس کی کنیت ہے جس سے وہ پکاری جاتی ہے، اور یہ وہ شیطان ہے کہ جو کسی کے بس، کسی کے تابع، کسی کے مسخر نہیں ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اتنے طاقتور دیو جنات، ان کے کہنے پر وہ نہیں آئی، تو وہ آج کے دور میں کسی کے حاضر کرنے پہ کیا ام سبیان حاضر ہو جائے گی؟ پھر یہ جو ام سبیان کا جو رٹ عاملین نے لگائی ہوئی ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب وصال ہوا، آپ کی وفات کے بعد، کہتے ہیں کہ ایک شخص کہ جس کا نام قطیب بن ساتر تھا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، قطیب بن ساتر، کہ یہ وہ شخص تھا جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہیکل میں دبی ہوئی وہ جادوئی تختیاں حاصل کری تھیں، اور اس نے اس تختیوں میں باقاعدہ طور پر ام سبیان کے بلانے کا طریقہ کار جانا، دریافت کیا اس نے۔ اس شخص کے بعد پھر ام سبیان کہ جو تنتر تھے، جو منتر تھے، وہ کلمات تھے جس کے ماتحت ام سبیان تھی، وہ اس نے سب سے پہلے اس کو کرا، اور اس نے ہی تاریخ میں یہ لکھا کہ ام سبیان کے ماتحت جو 3 شیاطین ہیں کہ جن کا تعلق مؤنث سے ہے، اس کے نام وہ لکھتا ہے کہ ابیزو، اگربت اور برتس، کہ 3 جنات، یہ 3 شیطان ہیں، جنات نہیں، شیطان ہیں، کہ جو ام سبیان کے ماتحت ہیں، کہ جب کوئی عامل، جب کوئی جادوگر ام سبیان کو طلب کرتا ہے اسی طریق کے ساتھ جو طریق اس نے لکھا تھا، تو ام سبیان حاضر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ماتحت وہی شیاطین حاضر ہوتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ مسلط کیے جاتے ہیں، اور یہ اتنی آسانی سے یہ کسی کے قابو میں نہیں آتی۔ لیکن جب اس کا وار کسی پر کیا جاتا ہے تو اس کا اتار بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا۔ یقیناً پورا قرآن ہدایت ہے، قرآن کے جو مومنین کے لیے شفا ہے، کہ قرآن کے جس میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں فرمایا کہ او کہو حق آیا باطل مٹ گیا، کہ بے شک باطل مٹ ہی جانے والا ہے، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا ہے۔ وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے بڑے خسارے کی چیز ہے۔ ہر عورت، ہر شخص اس مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ اگر مثال کے طور پہ کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ام سبیان ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ انہی شیاطین کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں، لیکن اس کی حقیقت آج بھی موجود ہے، لیکن گاہے گاہے نظر آتا ہے، لیکن اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں اور کچھ اس کی نشانیاں بھی ہیں کہ جس سے یہ اپنے وجود کا اظہار کرتی ہے۔ صحیح۔ ام سبیان بیسیکلی جادوگر جب کسی پر یہ حملہ کرتا ہے، یہ وار کرتا ہے، تو یہ خاص کر خواتین کو چنا جاتا ہے، ان پر کیا جاتا ہے۔ مطلب ام سبیان یہ خواتین کی بیماری ہے، مردوں کے خواتین کی لیے؟ بیماری ہے، مردوں کی بیماری نہیں، لیکن متاثر مرد بھی ہوتے ہیں اس سے۔ اچھا، اب کسی کے اوپر ام سبیان کا سایہ ہو صحیح۔
اور مرد اس کی بیوی ہے. مرد جیسے میاں بیوی ہے، اب صحیح. کسی بیوی پر ہوا، اب شوہر اس سے جب صحبت کرتا ہے جی تو جی. اس کا اثر اس مرد پہ بھی آتا ہے، اس کے شوہر پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. صحیح. صحیح. اب ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کے ملاپ سے ہی تو اولاد پیدا ہونی ہے نا. صحیح. مطلب وہ چند کمزوریاں بھی وہ اسی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. اسی وجہ سے وہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے. وہ مرد حضرات حکیموں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، مطلب. وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح ہے. وہ یہ نشانیاں اس صورت میں ظاہر نہیں ہوتی. اچھا. مرد کے اوپر یہ نشانیاں اتنی آسانی سے ظاہر نہیں ہوتی ہیں. مطلب جب وہ اپنے عروج پر جب پہنچتا وہ ہے اپنے تو. عروج پر پہنچتی ہیں تو ضروری نہیں کہ مرد کو کمزوری ہو، اس کو اچھا. ساتھ دوسرے معاملات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا. ہم۔ صحیح ہے. لیکن عورتوں کے اندر یہ ایک ایسی علامت ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے جس عورت کے اوپر اگر کوئی شخص، کوئی جادوگر کسی حاسدین کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی ایسا مسلط کرتا ہے کہ اس کی نسل نہ بڑھے، کہ اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں، اس کے اوپر کوئی جادو کرایا جائے، تو عورت میں ابتدائی وقت میں جو اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں نا، وہ سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کو 3 عورتیں خواب میں نظر آتی ہیں. 3 عورتیں. 3 عورتیں، وہ گندگی غلیظ، اچھا. کہ جو اس کے اوپر خوف طاری کر رہی ہوتی ہیں، کہ جیسے وہ کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، صحیح. اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو کالی بھینسیں نظر آتی ہیں. صحیح. تو وہ جو عورتیں نظر آئیں گی وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. نہیں، آپ پہچان نہیں سکتے ان کو. اچھا. ہاں، صحیح. کہ جیسے کوئی اجنبی. اور عورتوں میں بھی ایسی عورتیں کہ جن کو دیکھ کر خوف طاری ہو، صحیح. کہ جن کو دیکھ کر خوف طاری ہو. ام سبیان کا عمل جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو یہی 3 ہیں جو اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، جس کا نام ابیزو، اگریت اور برتھس ہے، یہ کیا جو اس کے ماتحت ہیں. یہ کیا شیطانوں کے نام ہیں، انہی 3 عورتوں کے کیا نام یہ ہیں. یہ چڑیلے ہیں، کیا ہیں یہ؟ نہ کہ چڑیل ہیں. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. یہ شیطان کی ذریت میں سے ہیں. صحیح. شیطان کی ذریت. ہاں ہاں، ویسے شیطان بھی تو شریر جنات ہی ہوا کرتے ہیں. بالکل. شیطان بھی شریری جنات ہوتے ہیں. صحیح. تو ام سبیان کو کیا شیطانی جنات، شریر جنات کہو گے؟ یہ تو آپ کو نہیں کہہ سکتے نا. اچھا. ابھی صحیح. ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، صحیح ہے. ہم ابھی ام سبیان پر ہیں. مطلب ہم ٹاپک. ہے یہ سارے شیطانی کی ضروریتیں ہیں. صحیح. صحیح. شر کہاں سے پھیلا ہے؟ شیطان. شریر سے ہی نا، شیطان سے ہی پھیلا ہے نا. صحیح. اب صحیح. اس کو مختلف اس میں کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. صحیح ہے. مطلب ہے ساری اسی کی نسل سے. صحیح. تو وہ جو 3 ہیں ان پر بات کر رہے تھے ہاں، کہ یہ 3، وہ آپ نے کوئی عجیب سے نام دوبارہ ارشاد فرمائیے. اس کا نام تھا ابیزوز، ابیزوز. اگربت صحیح. اور برتھس. صحیح. یہ اس کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر. صحیح. جیسے آپ نے وہ پورا ایک واقعہ سنایا موسیبیان کے حاضری کا، یہ سارا، ہاں، تو یہ کہیں کوئی اگر پوچھے کہ یہ آپ نے ایسے ہی بیان کر دیا یا کہیں سے جو ہے نا کوئی نہیں، بڑی حوالہ ملتا تاریخی ہے؟ مستند کتابیں جیسے قصص الانبیاء ہیں، دوسری کتابیں ہیں، اس میں یہ موجود ہیں یہ واقعات. واقعہ مل جائے گا. مل جاتا ہے واقعات اس میں. اللہ اکبر. مطلب آپ جو بات کر رہے ہیں وہ عام آدمی سن کر یہ نہ کہے کہ یہ ہوا میں بات ہے، اس کا باقاعدہ نہیں، طور دیکھیں پر. بات یہ نہیں کہ ہر بندہ، اب مثال کے طور پہ ایک بندہ انجینئر ہے، جی جی. ٹھیک ہے، اگر وہ انجینئر کے ٹاپک بات کر رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے سامنے انجینئرنگ کی بات کرے تو ڈاکٹر بولے گا یار میرے تو سمجھ سے باہر ہے یہ. صحیح. اب وہ چاہے اپنی انجینئرنگ کتابوں کے حوالے دے دے، صحیح. یا اپنے تجربات میں سے بتا دے، صحیح یا ہے. اپنے استادوں کے تجربات میں سے بتا دے، ڈاکٹر کے لیے بیکار ہے. صحیح. لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں یقیناً وہ اس رستے کے شغاف رکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے جی. ہیں، مطلب اور اس رستے پہ چل بھی رہے ہیں. مطلب یہ سوال کرنے کا مقصد ہاں، ایک ہی ہے کہ معلوم ضرور ہو کہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مستند ہیں. بالکل مستند ہیں. صحیح. اور یہ واقعات ہم نے اپنے بزرگوں سے بھی سنے ہیں. اور اگر دیکھتے ہیں تو قصص الانبیاء جیسی مختلف کتابوں میں اس کے مستند تحریر کتابوں. ہیں، صحیح ہے. تاریخ کی کتابیں موجود ہیں اس میں. حضور دوبارہ ٹاپک پر آتے ہیں. وہ 3 جو ہے وہ جو آپ نے نام تو لیے یہ ہیں خواب پہ ظاہر ہوتی ہیں. خواب میں ظاہر ہوتی ہیں. اچھا، اب ہوتا یہ کہ ابتدان وقت کے اندر عورت کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس سے جو حمل ٹھہرتا ہے نا، جی جی. وہ مسکیریج ہو جاتا ہے.
ضائع ہو اچھا جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہ یہی 3 جو شیاطین عورتیں ہیں نا، جی یہ باقاعدہ طور پہ جب گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، صحیح۔ آئی بس سمجھ میں، جی یہ ان کی خوراک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے نا کہ جب تم کوئی نیک کام کرو، کوئی اچھا کام کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، صحیح اور جب میاں بیوی صحبت کریں تو پہلے وضو کر لیں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کا نام لیں پہلے، تاکہ شیطان مردود اور اس میں ایک حجاب آ جائے۔ جب کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جب کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے اور اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو شیطان کے اور ان کے درمیان ایک حجاب پردہ آ جاتا ہے۔ صحیح جب کوئی انسان دعائیں پڑھتا ہے صحیح تو اس کے سامنے ایک حجاب آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے۔ صحیح اور جب کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر شیطان اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے باقاعدہ طور پر، صحیح اور شیطان جب شامل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کا حصہ 90% ہوتا ہے اور مرد کا حصہ 10% ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دعائیں کیوں تعلیم کی ہیں؟ کیوں کہا گیا ہے کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بسر کرو، گزارو؟ کیونکہ میاں بیوی کے ساتھ جو معاملات ہیں یہ بھی ایک راز ہے، اور ان رازوں کے اندر بھی راز ہیں۔ اب میاں بیوی ایک بند کمرے میں ہیں، یہ دونوں ہے نا، تیسرا کوئی نہیں، تیسرا رب ہے یا پھر شیطان ہے۔ ظاہری حالت میں تو کوئی نہیں ہے نا، جی لیکن اب اس تنہائی کے اندر بھی وہ اپنی زندگی کو اس طرح بسر کرتے ہیں جیسا ان کو حکم دیا گیا ہے، تو وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب جیسے آج تاریخ طب کہتی ہے کہ جو میاں بیوی روشنی میں صحبت کرتے ہیں، اگر اس سے کوئی حمل ٹھہرتا ہے تو میڈیکل کہتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں چانس زیادہ ہوں کہ اولاد اندھی پیدا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ریسرچ ڈاکٹرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی صحبت کے دوران گفتگو کریں، باتیں کریں، تو ممکن ہے کہ ان کی اولاد گونگی پیدا ہو، اللہ کہ ممکن ہے ان کی اولاد گونگی پیدا ہو۔ گونگی پیدا ہو، یا غیر شرعی طریقے سے ابھی وہ صحبت کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے بچوں میں آٹزم کا مرض پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ بچوں میں جو خام پیدا بیماریاں ہوتی ہیں، جو نقص پیدا ہوتے ہیں، جی جی ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اور جو مصیبت یا پریشانی تمہیں پہنچی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا تو دھرا پھر تم یہ کیوں بولتے ہو اللہ کی طرف سے؟ اللہ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ اگر تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، اگر وہ تمہیں بتا رہا ہے، اس کے پیغمبر نے بتایا، اس کے اللہ کے دوستوں نے تمہیں بتایا، تو اس لیے بتایا کہ تمہارے لیے بہتری ہے، تمہارے ہی لیے بھلائی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے، نقصان تمہارا ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے کہ اولیاء فائدہ کاملین فرماتے ہیں، اولیاء بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحبت کے دوران اللہ کا کلام پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے بزرگ فرماتے ہیں، اولیاء کاملین فرماتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کی اولادوں کو، ہونے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں آٹزم کا جو مرض ہے، جی جو بچوں میں نقص پیدا ہو جاتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اچھا یہ مرض پاکستان میں کم ہے، اچھا ہندوستان میں کم ہے، صحیح ایشیائی ممالکوں میں کم ہیں تعداد ہیں، لیکن بنسبت بیرونی ممالک کہ جن کا تعلق یورپ سے ہے، کہ جن کا تعلق امریکہ سے ہے، مطلب آسان بات یہ ہے کہ جو دین کے طریقوں پر چلتے ہیں ان ممالک میں کم ہیں، اور جو دین سے دوری والے دیکھیں ایریاز ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب ایک بندہ دین کے طریقے پہ چل رہا ہے، جی لیکن وہ تنہائی میں کچھ غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اچھا مطلب ایسا میں یہاں پر بھی عرض کروں گا کہ مطلب وہ بیچ میں بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں لیکن اس سے احتیاط بزرگوں نے بتائی کہ ایک آداب پر آپ رہو۔ بھائی ہمارے دین میں تو یہاں تک ہے نا کہ مرد عورت کا سطر بھی نہ دیکھے، شوہر اپنی بیوی جی کا،
جی ہمارے دن میں تو اتنے بھی وہ بھی ہے نا. صحیح. اور بے حجاب ہونے سے پہلے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل. پڑھا جاتا ہے اور اس کیوں پر پڑھا جاتا ہے؟ اور اس لیے نا کہ تاکہ تمہارے فیل کے اندر شیطان داخل نہ ہو جائے. جی اور اس کی فضیلت بھی ہے حضور بالکل. کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہر سانس کے بدلے ایک نیکی والدین کے نام پہ لکھی جاتی لکھی جاتی ہے باقاعدہ سے، اور پھر وہی بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہے. ہیں. یہ چیز بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. آئی نا بات سبحان سمجھ میں؟ اللہ. اب یہ آٹزم کا مرض جو پھیلتا ہے بچوں کے اندر، جو بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ کیا ہے پھر؟ نفسیاتی بیماریاں. یہ نفسیاتی بیماری کیسے ہو گئی شاہ صاحب؟ نہیں، بچوں میں جو نفسیات کی بیماریاں اس کا کیسے ہو گئی نفسیاتی بیماری؟ اب کیسے کہو گے نفسیاتی بیماری ہے؟ اس وقت تو نفسیاتی ہی لگ رہا ہے. ظاہری تو لگ رہا ہے نا، لیکن اس کا سد باب تو کچھ اور ہے نا. اس اب کی آپ نفسیاتی بیماری کہہ کے ڈاکٹر کے چکر کاٹنے شروع کر دو. تو پھر کیا کریں؟ ایک تو دیکھیں آپ نے یہ کیا آداب. کریں؟ جی پھر اسی شیطان کو جو اس وقت مسلط ہوا تھا نا، جی اس کو ختم کریں، اس کے اثرات کو ختم کریں. جب وہ اس کے قلب کو چھوڑتا ہے، اس کے دماغ کو چھوڑتا ہے، جس نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے بچے کے، کہ جی جس کی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے وہ کھا نہیں پا رہا، تو وہ صحیح. بچے اپنی نارمل روٹین پہ آنے لگتا ہے. مطلب بچے کو یہ چیزیں، یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہوں تو کیا کریں گے؟ تو علاج کرے، اب تو اس کا حل پہ نہ چھوڑے. مطلب ڈاکٹروں کے پاس، صرف ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں بلکہ روحانی معاملات کو بھی دیکھا جائے. آپ اپنے اطمینان قلب کے لیے آپ ڈاکٹر کو بھی دکھائیں. صحیح ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر آپ روحانی معالج سے اس کا روحانی علاج بھی کرائیں. صحیح. دونوں ضروری ہیں. اچھا، اس کے بارے میں پتہ ہے کیا بات ہے؟ یہ میں نے اس کو شیطان کا بھی نام میں نے لکھا اپنے پاس، جو باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر، جو اس دوران جو ان بچوں کے اندر ماں سے منتقل ہوتا ہے، کہ جس سے بچہ میں نقص پیدا ہوتا ہے. جی ایسے بچوں کو خام کہو گے نا، نقص جی کہو گے نا، تو ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ زعولہ. زعولہ نام کا ایک شیطان ہے، کہ یہ وہ مخلوق ہے، شیطانی مخلوق ہے، جو ماں باپ میں صحبت کے دوران داخل ہوتی ہے اور پھر بچے میں منتقل ہو جاتی ہے. تو جو بچے میں منتقل ہوتی ہے اس سے الصبیان. یہ صبیان کے ہی ماتحت ہے. یہ اب کسی نے جادو نہیں کیا، اب کسی نے بھیجا نہیں. اچھا. ہاں، یہ بھیجا نہیں، یہ اصل میں کیٹیگری ہے نا. جس جی طریقے جی سے ہم کیٹیگری بناتے ہیں کہ بھائی ایک اے بی سی ڈی. جی بھیا، لیکن ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جو خام بچہ ہے اس کی مسان کا جو وہ راکھ لے لی، اس سے عمل کیا. ہاں، وہ آپ وہ ان تینوں کو مسلط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جن تینوں کا ذکر میں نے پہلے کیا. وہ چڑیل ٹائپ عورتیں جو خواب میں ہاں آتی ہاں ہیں. ہاں ہاں. اچھا، صبیان کا جو نظر جو ہے نا، جو اثر ہے، جی وہ ہر خاتون پر پڑتی ہے. دوبارہ. صبیان کی جو اثر ہے نا، جو جی نظر ہے، وہ جی. ہر حاملہ خاتون پر پڑتی ہے. اچھا. وہ خاتونیں محفوظ رہتی ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتی ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. مطلب یہ کہ ہر خاتون کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ صبیان کوئی معمولی بلا نہیں ہے. یہ اس بلا کا نام ہے جو شیطان ہی ہے. اور یہ اللہ کے ایک نبی کے بلانے پر بھی نہیں آیا. نہیں آئی تھی، تو ایک عامل کے بلانے پہ کیسے آ جائے گی؟ تو عامل کیا کرے؟ عامل بلائے کیوں؟ تو اس کو سمجھانا نہیں. اس کو کیا سمجھاؤ گے کہ جس کے دل میں کفر لگ گیا ہو، مہر لگ گئی ہو؟ صحیح ہے. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک تو آپ نے مجھے ابتدا بتائی. پہلے وہ سمجھ لیں ایک منٹ، کہ جس کے بارے میں نے بتایا تھا، کیا نام بتایا تھا؟ زعولہ. زعولہ. زعولہ یہ صحیح. شیطان کا نام ہے. صحیح ہے. یہ کیٹیگری اسی میں آتا ہے اچھا، صبیان یہ کے. اس خود میں سے آ رہا ہے، یہ بھیجا نہیں گیا زعولہ. یہ بھیجا نہیں گیا. یہ کس لیے آ رہا ہے؟ جی کس لیے آ رہا ہے؟ کہ آپ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، صحیح. یہ آپ کی. آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے جو آزمائش آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے. صحیح ہے. اب علاج تو اس کا بھی کرنا ہے نا. صحیح ہے. اب علاج تو اس کا بھی ممکن ہے نا. صحیح. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا علاج پھر قرآن کی کس صورت میں چھپا ہوا ہے؟
ज़ऊला का जो खुद से आ ज़ऊला जो रहा है, जो खुद से आ जादू रहा है नहीं और जो किया। खासकर औरतों के मामलात में है। सही। अच्छा, ये जो ज़ऊला है यहाँ पर थोड़ा सा बताइएगा। ज़ऊला उसी के तहत है, उम्मु उम्मे सबियान के, सुबियानी की कैटेगरी में उसी के और तहत है। उम्मु सबियान एक शैतान का नाम है। शैतान का नाम है, यूं कहो। और उसका असल नाम आपने बताया था हमा, बिन हुमा बिनते हामा। हमा बिनते हामा। हाँ, सही है, हा पर जबर है, हमा अब वो बिनते। जबर हो जेर हो पेश हो, लेकिन वर्ड यही नहीं, है। आपने हमा बताया हाँ, ना, हमा ही बताया। क्योंकि वो कुछ हुमा लफ्ज तो खैर खवातीन का नाम है। हाँ, नहीं हमा वो हमा बिनते है। हामा, वो हाँ, उसका नाम है, और कुनियत उसकी उम्मु सबियान है। उम्मे सुबियान इसके तहत ये ज़ऊला है, जो खुद से आपकी कोताही की वजह से आया। उसके, हाँ बिल्कुल, सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसका इलाज इरशाद फरमा रहे हैं। अगर उसको जादू के ज़रिए बुलाते हैं, अगर जादू के ज़रिए किसी को बुलाते हैं, उम्मे सुबियान को पुकारते हैं, अच्छा। ठीक है ना? जी। तो ज़ऊला नहीं हाज़िर होता। अच्छा। जादू के ज़रिए अगर बुलाया जाए, पुकारा जाए, तो वो जी, 3 हाज़िर होते हैं, 3 जाते हैं। मतलब ये अच्छा, इसकी मिसाल बिल्कुल सिंपल मैं कैसे देता हूँ, आप समझ जाओगे। सुभान अल्लाह, ठीक है, अब सुभान जैसे हम अल्लाह। मिसाल के तौर पे अल्लाह को पुकारते हैं, जी। अल्लाह के कई नाम हैं, उसको जिस नाम से पुकारोगे उसी का है। और कुछ नाम ऐसे हैं जो उसको बड़ा पसंदीदा है, कि जब तुम पुकारते हो ना तो वो लब्बैक भी कहता है। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे रब्बाना, रब्बाना। रब्बाना, रब्बाना जब बंदा पुकारता है, कहता है अपने रब को। सुभान अल्लाह, सुभान आई ना अल्लाह। बात समझ में? तो हम उसको जिस नाम से पुकारते हैं, कुछ नाम उसके इसमें आज़म भी हैं, जिससे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जैसे सही। औलिया कामिलीन ने फरमाया, जैसे या हय्यू या कय्यूम है। सुभान अल्लाह, सुभान बाज़ अल्लाह। बुज़ुर्ग उसको इसमें आज़म कहते हैं, बाज़ बुज़ुर्ग हस्बुनल्लाहु निअमल वकील को कहते हैं, बाज़ बुज़ुर्ग या अल्लाह या रहमान या रहीम को कहते हैं। सही। किससे तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम उसको पुकारोगे, वो खुश होगा। अब जैसे हम कलाम इलाही पढ़ते हैं ना, रब को कुर्ब हासिल करने के लिए, कुर्ब हमें कब मिलता है? कि जब हमारा रब खुश होता है। सही। अब इसका बिल्कुल अपोजिट आ जाओ। बिला तमसील। हाँ, इसका बिल्कुल अपोजिट आ जाओ। ये तो हमारी लाइफ है, जो मोमिनीन की है, जो मुसलमानों की है, जो अहले ईमान वालों की है। दुनिया में 2 ही कुव्वतें हैं, शर, शर और खैर। खैर गालिब है, शर मगलूब। हाँ, सही। आई बात समझ। अब शर की कुव्वत के अंदर जब शैतानों को पुकारा जाता है, अब शैतान के बारे में फरमाते हैं इल्म अमलियात की दुनिया में, अंधेर नगरी दुनिया के अंदर, इसमें फरमाते हैं, हमारे औलिया कामिल फरमाते हैं कि शैतान के 1000 नाम है जो पोशीदा है। 1000 नाम जो पोशीदा जो है। शैतान के पोशीदा है, सही। कि जिनको कौन जानते हैं? जो उसके पैरवी करते हैं। इसमें से कुछ 10 नाम ऐसे हैं कि जिनको लोग जानते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं, शैतान के चेले। शैतान के चेले। अब जिस तरीके से अब शैतान को पुकारते हैं वो, शैतान खुश होता है, शैतान उनका मददगार बनता है, सही। शैतान उनकी रहनुमाई करता है। सही। आई बात समझ में? अब क्या होता है कि शैतान को पुकारने के लिए खुद शैतान बनना पड़ता है, यानी कि ईमान से हाथ धो बैठना पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ लोग छोटी सी कुव्वत को हासिल करने के लिए अपने ईमान का सौदा करते अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैं। इसीलिए तो जादू कुफर है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो जादूगर होता है वो वाजिबुल कत्ल है। वो शैतान को खुश करके आगे वो बढ़ता है। शैतान को खुश करता है, वो काम करता है जो गैर शरई हो। सही। ठीक। तो शैतानी मदद हो रहा। अब शैतान कैसे मदद? शैतान खुद तो नहीं आएगा, कि वो शैतान तो नहीं आएगा जिसने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। वो डायरेक्ट खुद तो नहीं पहुंचेगा, अपने नाइबीन को भेजेगा। अपने नाइबीन को, उन नाइबीन में उम्मत से भी आदम होगा। अच्छा। अब आई समझ में बात? जी। तो सही है। हदीस में है ना कि शैतान अपना तख्त पानी पे लगाता है और फिर वो अपनी ज़ुर्रियत को पुकारता है, और फिर शैतान हाजिर होते हैं अपने पूरे मामलात को बताने के लिए, आज हमने क्या किया, आज हमने क्या किया, आज हमने काम क्या किया। एक शैतान उठता है, वो कहता है कि मैंने मियाँ और बीवी में निफाक का एक बीज बो दिया। तो शैतान खड़ा हो जाता है, उसको गले लगाता है, कह रहा है तू सबसे कामिल बेटा है मेरा। सही। मतलब इसकी मुख्तलिफ रिवायत। मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद हैं सही। इसकी। सही। तो ये अज़ल से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी बंदे तक जो जंग है ना, वो हक और बातिल की है। हक और बातिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातिल अंधेरा कितना ही फैल जाए, कितना ही आगे निकल जाए,
کتنا ہی غالب آ جائے، کتنا ہی عروج پکڑ لے، صرف ایک چنگاری کافی ہے اس کو روشن کرنے کے لیے، وہ حق کی ہے، سبحان اللہ، کیا مثال ہے، سبحان اللہ، بس 1 منٹ میں اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، شیطان اور بالخصوص سفیان اور اس کے بھانتے شیطان، یہ سب سے پہلے عورت کے اوپر خوف مسلط کرتے ہیں۔ اچھا، اچھا، ڈر اور خوف میں کیا فرق ہے؟ ڈر اور خوف میں کیا فرق ہے؟ ہاں، ڈر تو وہ ہے نا کہ جو چیز ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کوئی عجیب چیز ہمارے سامنے آ جائے گا ہم ڈر جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کوئی سانپ ہم نے دیکھا، ہم ڈر گئے اچانک، اچانک، صحیح، اچانک سانپ آ گیا، ہم نے دیکھا، ہم ڈر گئے، اس کو صحیح، خوف نہیں کہیں گے، اس کو ڈر کہیں گے۔ خوف کیا ہے؟ ہم اندھیری جگہ پہ جا رہے ہیں اور ہمارے یہ دل میں خوف ہے کہ ادھر سانپ نہ ہو کہیں، صحیح، یہ خوف ہے۔ خوف کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے، ڈر کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، ڈر کا تعلق ہماری ظاہر سے ہے جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے۔ فیوچر تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی، صحیح ہے، تمہیں خوف کس کا ہوتا ہے؟ مستقبل کا، جی، کہ میری گاڑی چوری نہ ہو جائے، صحیح، میرے گھر پہ کوئی نہ گھس جائے، کہتے ہیں میری ڈر، نعمت نہ چھن جائے، یہ ڈر، خوف ہے، یہ ڈر نہیں ہے۔ وہ ڈر دل سے نکل گیا، ہاں، مطلب جو ماضی میں وہ ڈر تھا، تو مستقبل کا وہ خوف ہے، وہ خوف ہے جو حال میں جو دیکھ رہے ہو وہ ڈر ہے۔ صحیح، اور اس میں تمام شیاطینوں کا سب سے مضبوط ہتھیار معلوم کیا ہے؟ کیا؟ خوف۔ اور اللہ نے اپنے دوستوں کو اس سے محفوظ کر دیا، پڑھو آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا وَلَهُمْ هم يَحْزَنُونَ، يحزنون، کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ، اللہ، یعنی کہ شیطان کے سب سے بڑے ہتھیار، شیطان کے سب سے بڑا جو اس کا وہ ہے وار، اس کا کیا ہے؟ خوف۔ اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کے قریب ہوتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، تو خوف تم پر ختم ہوتا ہے، ختم ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور خیر اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ علاج کی طرف بیان فرمائیں کہ وہ آپ نے کیا اول تھا، کون تھا کیا؟ وہ جو ابھی جن کا بتا رہے زولہ، زولہ، سوری، اس کا نام بھی بہت مشکل ہے، ہاں، یہ زولہ جو ہے نا، زولہ خود سے آتا ہے، زولہ خود سے بھیجا ہوا آتا ہے، نہیں ہے، بھیجا ہوا نہیں ہوتا، صحیح یہ ہے، مسلط ہوتا ہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے۔ صحیح، اب جس طریقے سے حدیث میں بھی ہمیں شیاطینوں کی ذریت کے نام ملتے ہیں، جی، قرآن میں بھی باقاعدہ طور پہ نام موجود ہیں، صحیح ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہی شیطان ہے جو انہی کے ماتحت ہیں، صحیح، آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ زولہ جو ہوتا ہے نا، یہ ماں باپ سے منتقل ہوتا ہے اولاد میں، اولاد پیدا ہو گئی، اولاد جی، کے اندر نقص پیدا ہو گیا، اب صحیح، ابتدان وقت کے اندر بچے کے اندر کیفیت کیا ہوئی کہ بچے نے بولنا چھوڑ دیا، صحیح، سینس کرنا چھوڑ دیا، اگر کسی چیز میں لگ گیا تو اس میں لگا ہوا ہے، ماں باپ اس کو بولا رہے ہیں، کوئی پکار رہا ہے، کوئی سینس کر رہا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا، سمجھنا؟ صحیح، صحیح، ٹھیک ہے، اب وہ کھانے کا نہیں کہہ رہا، اس کو احساس نہیں ہے، صحیح، بھوک کا احساس نہیں ہے، صحیح، پیشاب پوٹی وہ وہیں کر رہا ہے، صحیح، آئی نا بات سمجھ میں؟ اس سے اور گندگی پیدا ہو رہی ہے، جتنی گندگی پیدا ہوتی ہے یہ زولہ اتنا ہی طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بچوں کو اس میں صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے، ہاں، اور جو یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر یہ انسانی وجود کے اندر سرایت کرنے شروع کر دیتا ہے، پھر بچے سوکھے پن میں پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ جی، حضور ایک چیز یہاں پر میں عرض کروں گا، مطلب آج پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ فوری فوری بچوں کو صاف ستھرا کر دیا جاتا تھا، صاف ستھرا کر دے رہا ہے، ابھی پیمپر پہنایا 12 گھنٹے کے لیے چھٹی، اندر کچھ بھی ہوتا رہے وہ بچہ اس میں موجود ہے، تو اس میں زولہ سرایت کر جاتا ہے مضبوط اور ہوگا، مضبوط ہو جاتا ہے، جبھی تو بیماریاں اس دور میں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ پہلے تو یہ والا کام ہی نہیں پہلے تھا تو ڈاکٹر لنگوٹ صاحب، ہوتے تھے، جی 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 جی، صحیح، ماں باپ لنگوٹ استعمال کرتے تھے بچوں کے لیے، ایک جی، لنگوٹ دھو دیا تو ایک پہنا دیا، ایک دھو دیا تو ایک پہنا دیا، اس میں پاکی بھی رہتی تھی اور باقی صاف بھی رہتی ستھرا تھی بھی، اور صاف ستھرا بھی رہتا تھا، اور بچے بھی دیکھو کیسے صحت مند ہوتے تھے۔ جی، اس سہولت نے پریشانی کا بیج بویا، پریشانی کا بیج بویا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اگر ہم کم از کم
اس کو کنٹرول کرنا چاہیں کہ یہ مرض پھیلے نہ بڑھے نہ، جی وہ ہے سورہ شمس میں۔ سورہ شمس، سبحان اللہ، سبحان سورہ شمس کمال کی صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ کس معاملات کے لیے؟ ان کے لیے کہ جن کی اولادیں نہیں ہوتی، جن کی اولاد ہوتی ہے مر جاتی ہے، جن کی صحیح، اولاد ہوتی ہے ان کے بچے سوکھے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اوٹزم مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسرے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہاں پر بچے پیدا ہو رہے ہیں اور نقص ہو رہا ہے، ان میں نقص ہے، برابر، جی، مرنے والا بھی نہیں آیا، میں وہی تو سمجھا رہا ہوں نا۔ جی سورہ شمس کس کے لیے ہے؟ جی جن کی اولادیں نہیں ہوتی، صحیح ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، پہلا سٹیج، ٹھیک ہے۔ دوسرا اسٹیج، اگر وہ اس نے پروسیس کمپلیٹ بھی کر لیا، صحیح ہے، اس سے بچ گیا، جی باہر آ گیا، جی آئی بات سمجھ میں؟ اب وہی نقص اس کے اندر وجود میں موجود ہے، وہی اثرات، وہی اثر اس کے اندر موجود ہے، یہ ہر قسم کے اثر کو ختم کرنے لگتی ہے سورہ شمس، سورہ شمس، صحیح ہے، اور بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ صحیح، لیکن وہ بچے کہ جو 5 سال سے اوپر کی طرف چلے گئے، اب وہی جو شیطانی معاملہ ہے، وہی زغلہ جو ہے نا، وہ اس کے وجود کے اندر طاقتور ہوتا چلا گیا۔ اب صحیح، ایک ہوتا ہے ابتدائی، ایک جی ہوتا ہے انتہائی۔ صحیح، ابتدائی کا آپ خود بھی کر سکتے ہو، صحیح ہے، یعنی کہ ایک اثر ہے نا، جیسے نظر لگی، جی اب آپ کسی کے اوپر نظر اتروانے تو نہیں گئے، آپ نے نظر کی دعا پڑھی، آپ ٹھیک ہو گئے۔ آپ نے وضو کیا، آپ کی نظر ٹوٹ گئی۔ آپ نے غسل کیا، آپ کے پاس نظر کا اثر ختم ہو گیا۔ صحیح، یہ انیشیل یہ سٹیج انیشیل اسٹیج ہے، وہ خود کر سکتے وہ ہیں، خود کر سکتا ہے۔ صحیح، لیکن اگر یہی چیزیں بڑھنے شروع ہو جائیں، اندر سے دیمک کی طرح آپ کے وجود کو کھانے لگے اور آپ کو احساس نہ ہو، اس صورت میں علاج ضروری ہے۔ اب اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک مریض کے گردے میں پتھری ہوئی، جی اب گردے میں تکلیف ہوتی ہے اس کی، اب وہ پین کلر کھا رہا ہے، تو پین کلر اس کا علاج تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے درد میں کمی ہے، دبا رہا ہے بیماری کو، درد دبا رہا ہے، کمی ہے۔ صحیح، اس کا علاج کیا ہے؟ کسی سرجن سے رابطہ کریں، اس کو آپریٹ کریں، اس کو ریموو کر دیں پتھری کو، نہیں، یا پھر ایسے ادویات کا استعمال کریں، ایسے ڈاکٹر سے ملیں کہ جو اس کو تحلیل کر دے۔ ہاں وہ ڈاکٹر صاحب کے لیکن پاس آئیں، وہ دوا دیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یا تو تحلیل کر دے، عموماً لوگ کیا کرتے ہیں آپریٹ کراتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دوا کھاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں۔ صحیح، آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ اس کا معاملات ہے، یہ اس کی سورہ شمس کو کیسے پڑھیں؟ سورہ شمس کو کیسے پڑھیں؟ سب سے پہلے سورہ شمس کو سمجھیں، سورہ شمس ہے کیا؟ صحیح، اللہ رب العزت سورہ شمس میں 7 قسمیں کھا رہے ہیں، 7 قسمیں یاد فرما رہا ہے، یاد فرما رہے ہیں، صحیح، اور یاد فرما کے کیا کہہ رہا ہے کہ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی کہ اور جان کی، اور اس کے جس نے اس کو بہتر بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَالتَّقْوَىٰ، پھر اس میں فسق و فجور اور تقوی دونوں رکھ دیے، یعنی کہ نافرمانی اور تقوی پرہیزگاری، مطلب اس نے نفس میں رکھ دیے دونوں میں، خیر اور شر کی طاقت خیر اور شر کی طاقت دونوں اس میں رکھ دیے۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ کامیاب ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اللہ اکبر، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ صحیح، اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وقت خواب من دستاہا، کہ ناکام ہوا وہ کہ جو گناہوں کے پیچھے چھپ گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی کہ ہر شخص میں جس میں نفس رکھا، اس میں یہ دونوں رکھ دیے گئے۔ صحیح، اب آپ کا اختیار ہے، آپ اس میں سے کس کو چنتے ہو۔ صحیح، اگر آپ نے چنا اس کو جو تقوی ہے، تو آپ کا شمار پرہیزگار لوگوں میں ہوا۔ اب آپ نے چنا اس کو جو فسق و فجور ہے، جو نافرمانی ہے، جی تو آپ کا شمار کس میں ہوا؟ بائیں ہاتھ والوں میں۔ قرآن میں یہ ذکر ہے نا، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے،
دائیں ہاتھ والے والسابقون والسابقون، بائیں ہاتھ والے خسارے والے. خسارے والے. صحیح. خسارے والے کون لوگ ہیں؟ یہ والے جو کہ جنہوں نے اپنے قد نفس کو خواب پاک نہیں کیا، جنہوں نے اپنے گناہوں میں اپنے نفس کو چھپا لیا. وقد خواب والے. وقت خواب من دستہ، صحیح. قد افلح من زکاہا، کہ وہ کامیاب ہو گیا. سورہ شمس، جو شخص کسی خاتون کو، میری بہن کو یہ مسئلہ ہو کہ ان کا مسکیریج ہو جاتا ہو، جی. ٹھیک ہے، ان کی اولاد نہیں جیتی ہو، یا ان کو کوئی مسئلہ ہو، وہ 41 مرتبہ سورہ شمس روزانہ پڑھنا شروع کر دے. صحیح. کیا 41 ٹائمز سورہ شمس کو پڑھنا پڑھنا کر شروع کر دے. ٹھیک ہے، اب وہ بچہ جو اس مرض میں مبتلا ہو، اس بچے کے گلے میں سورہ شمس کا نقش ڈال دیں، یا سورہ شمس لکھ کر ڈال دیں، یا بچے کو پانی دم کر کے پلائے. صحیح. کیا اگر بچے کی عمر قریبی ہے، مطلب سال 2 سال 3 سال تک ہے، تو وہ اسی برکت سے اس کے اندر سے ریموو ہونے شروع ہو جائے گا. صحیح. اور اگر 5 سال سے اوپر ہو گئی، 6 7 سال 8 سال بڑی ہو گئی ہے، جی. تو پھر اس کا علاج کروائے. تو اس کا علاج کروانا پڑے گا. بالکل. مطلب وہ کسی عام عامل سے بھی کروایا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے ریاضت اس پر سورہ شمس پر ہی ہونی اس چاہیے؟ سے سورہ شمس میں بھی ریاضت ہونی ضروری ہے، اور پھر دوسری چیزوں میں بھی ریاضت ہونا ضروری ہے، اس کا طریقہ کار بھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو وہ کچھ آسان سا ارشاد فرمائیں گے، یا آسان سا بتایا تو ہے میں نے. یہ پڑھ لیں؟ ہاں، محفوظ رہے گا، سبحان اللہ. اس سے محفوظ رہے گا. مطلب یہ مرض کی شدت نہیں بڑھے گی. اچھا، شدت ہوگی تو پھر معالج کے پاس جانا بہت ضروری ہے. ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور خیر، اور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اس نے اب جو ہے نا وہ جیسے جادو کے ذریعے سبیان کو مسلط کی ہے، تو آپ نے وہ بتا دیا ابتداءً جادو کے ذریعے سبیان مسلط نہیں ہوتی. اچھا. اس کے مہاتیج جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو وہ مطلب اگر جادو کے ذریعے اس کی یہ جو کسی کو مسلط کیا جائے، یا اس کے اوپر جیسے آپ جو ابتدا بالکل. میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ مسان پر دم کر رہا ہے، دم نہیں، وہ پڑھائی پھونک مار رہا ہے، ہاں. تو اس جس نے کے لیے کیا جاتا ہے نا، اس جی کی راہ میں پھینکا جاتا ہے، اس کے گھر میں رکھا جاتا ہے، یا اس کو قریب اڑایا جاتا ہے، یا اس کی تصویر پہ کیا جاتا ہے. تو یہ کسی نے اگر ایسا کر دیا، اس کا بھی علاج سورہ شمس میں ہی ہوگا؟ سورہ شمس میں بھی اس کا علاج ہے. اس کا کوئی خاص طریقہ ہے، یا یہی طریقہ ہے جو 41 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، اس کا اثر کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن صحیح. اس کا بھی علاج دیکھنا پڑے گا کس نوعیت تک کا ہے. مطلب اس کے لیے عام نہیں بلکہ سمجھدار اور منجھا ہوا طبیب چاہیے. طبیب چاہیے. اب دیکھو نا، ابتدا جو مرض ہوتا ہے، جی. وہ ابتدا میں ہی اس کو اگر کور کر لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتا. لیکن کسی بھی مرض کو اگر آپ معمولی سمجھ لیتے ہو، اور پھر وہ جب اپنا رنگ دکھاتا ہے، تو پھر اس کے لیے پھر آپ مختلف ڈاکٹرز کو ڈھونڈتے پھرتے ہو. مطلب وہ انیشیل اسٹیج سے کرونک ہو جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا جڑ ہے. پکڑ لیتا ہے. تو جڑ پکڑنے سے پہلے کے جو معاملات ہیں نا، وہ سورہ شمس ختم کر دیتا ہے. صحیح. اپنی لیکن انتہا. اگر وہ صلاحیت کر گئے، جڑ پکڑ لی اس نے، تو پھر اس کو اس کے طریقے سے اتارا جاتا ہے. اب سبحان اللہ. طریقے ہیں اتارنے کے. اب میں طریقے بتاؤں تو لوگ اتار نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کی ریاضت ہی نہیں ہے. جی. مطلب اس کے لیے ریاضت ہونا بھی ضروری ہے اس نا. کے لیے سورہ شمس پر ریاضت بہت زیادہ کرنی چاہیے. مطلب جیسے 41 دن 41 مرتبہ تو پڑھ لیا. اس کو اپنے ورد میں رکھیں. اچھا، سورہ لیکن شمس وہ ہماری بہنیں ہیں جو وہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں پڑھ پاتی ہیں، ایسے میں کیا کریں کہ وہ دن چھوڑ دیں؟ وہ دن چھوڑ دیں، ان کے شوہر پانی دم کر کے ان کو پلائے. اور اگر دیکھو، اب عورت یا مرد جی. سورہ شمس یا تو اپنے لیے کرتا ہے، جی. ٹھیک ہے، یا پھر اس کا عامل بننا چاہتا ہے. ہاں. دونوں میں فرق ہے. صحیح ہے. اگر کوئی شخص سورہ شمس پہ ریاضت کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے. اگر کوئی شخص سورہ شمس کے ذریعے اپنا علاج کرنا چاہتا ہے تو وہ 41 بار روزانہ پڑھے. جی. اچھا، 41 بار روزانہ پڑھنے سے اس کا علاج ہوگا، زکوٰۃ نہیں ہوگی. جی. صحیح ہے. کیا
زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کا علاج ہوگا. صحیح جیسے ہے. قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے، ثواب صحیح ہے. ہے نا. صحیح ہے. اب وہ کس نیت سے کر رہی ہے اپنے علاج کہ کے جو لیے مصیبت اس پر آ پڑی ہے کہ وہ اس سے نجات پائے. صحیح ہے. یہ اس کی نیت ہوئی نا. جی. تو اس نیت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح. زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کی نیت کا اہتمام کرنا، اس کے لوازمات کے ساتھ کرنا، پرہیز کے ساتھ کرنا، یہ ضروری ہے. اب اس میں اس عورت کو پرہیز بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ترک جلالی کرے، جمالی کرے. صحیح. صحیح. نہیں، وہ زکوٰۃ نہیں کر رہی نا، جی 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 جی. وہ اپنے علاج کے لیے پڑھ رہی ہے. تو حضور کوئی ریاضت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی آسان سا اس کا طریقہ؟ الگ طریقہ ہے. اگر کوئی شخص سورہ شمس پہ ریاضت کرنا چاہتا ہے تو وہ سورہ شمس روزانہ 313 مرتبہ پڑھی جائے گی 40 روز تک. 313 مرتبہ 40 روز. 40 روز تک پڑھی جائے گی. جب 40 روز مکمل ہو جائے گی نا جی. تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ چھوٹی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ صغیر ہے یہ. صحیح. اب وہ چاہتا ہے کہ اس سے اور اوپر کی طرف بڑھے جی. تو وہ اس کو 900 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کرے. اللہ. سبحان اللہ. پھر یہ زکوٰۃ کبیر کی طرف چلی جائے گی. ٹھیک. لیکن اس کو اس زکوٰۃ میں بھی وہ اس کو برکتیں ملیں گی، وہ اس کو فیضات ملیں گے جو کمال کے ہوں گے. اچھا، سورہ شمس پڑھنے والے پر کیا سورہ شمس پڑھنے والے پر کسی بھی قسم کے شیطان کا اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیطان اس پر مسلط ہو نہیں سکتے. ہاں. اگرچہ اب آپ اس کو دیکھو نا، یہ دیکھو نا سورہ شمس. سب سے پہلے کیا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. صحیح. کیا رات کی جب اس کو ڈھانپ لی. اب جب رات ہوتی ہے تو تمام شرعی قوتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں. جی 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 جی. اب جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جب سورج غروب ہوا کرے تو کھڑکی دروازے بند کر لیا کرو، اپنے برتنوں کو اوندھا کر لیا کرو، کیونکہ اس وقت شیطان نکلتے ہیں. آزاد کیے جاتے ہیں، نکلتے ہیں. صحیح. اب یہاں پہ وہ جو دن، وہ جو رات، شر اور خیر دونوں بھرپور موجود ہیں، پوری قوت کے ساتھ موجود ہیں. والشمس والضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها، اور وہ آسمان کی کہ جس نے اسے بنایا. صحیح. اب جو اکثر جنات شیاطین تھے وہ جی. آسمانوں پہ کان لگانے کے لیے جاتے تھے جی جی کہ جی جن پہ شہاب ثاقب مارے جاتے تھے. جی جی. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ٹوٹتے ہیں. ہوئے نظر آتے ہیں نا، ہمیں جی. حدیثوں میں بھی ملتا ہے، جی. دوسری کتابوں میں بھی ہمیں تاریخ میں واقعات ملتے ہیں. صحیح. آئی بات سمجھ میں؟ والارض وما طحاها، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس. تو سورہ شمس کم از کم 41 مرتبہ اپنے مرض کے لیے آپ پڑھیں، اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اسی ترتیب و طریقے سے کریں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے، یعنی کہ 313 مرتبہ پرہیز کے ساتھ، اور اس کو آپ کریں 40 روز تک. کچھ پوچھنا ہے؟ جی. وہ ایک سوال آیا ہے، جدید دور میں بڑھنے والے حمل گرنے کے مسائل یا حمل ٹھہرتا ہی نہیں، اس کا تعلق کسی خاص سازش سے ہے؟ کیونکہ خواتین کے 70% مسائل اسی بات کو لے کر ہیں. مطلب میں نہیں سمجھا. کہہ رہے ہیں کہ جدید دور میں حمل کے مسائل یا حمل ٹھہرتا ہی نہیں ہے، یہ کسی کوئی سازش ہے، ایسی عالمی سازش ہے؟ بالکل 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 کوئی بالکل. شیطانی سازش ہے یا کوئی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ شیطانی بھی ہے اور شیطان کے پیروکاروں کی تدبیریں بھی ہیں. اللہ اکبر. اس کا کوئی اب اس کا تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جو نقصان ہو گیا، جی. ٹھیک ہے، اب اس کا ازالہ کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ میں آپ کو جو شاندہ بتا دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، دیکھو دواؤں کے ریئیکشن ہوتے ہیں. صحیح. جیسے کسی نے ویکسین لگائی، صحیح. کسی نے کوئی ڈرگس لی، جی کسی جی نے جی. کوئی دوا لی، اور ہاں. کچھ دوائیں ایسی ہیں کہ جو بچیوں میں خاص کر جو بالغ ہوتی ہیں نا ان کو جی. بانجھ پن پیدا ہو جاتا ہے.
صحیح صحیح یا مختلف غلط فہمیوں کی وجہ سے، غلط فہمی کی یعنی کہ کوئی ایسی ڈوز لے لی جو اس کو نہیں پتا تھا اس نے لے لی، کہ کسی ڈاکٹر نے اس کو کوئی انجیکشن دے دیا، یا صحیح عورتیں عموماً وقفے کے لیے انجیکشن لگاتی ہیں کہ جی ہمیں جی 3 سال اولاد نہیں چاہیے، 7 سال نہیں چاہیے، 5 سال نہیں چاہیے، تو صحیح اس کے لیے وہ مختلف انجیکشن کا استعمال کرتی ہیں، صحیح تو اس کا اثر اس کے جسم پر، اس کے رحم پر ہوتا ہے۔ صحیح اب وہ ہو گیا، وہ غلطی کر دی، اب اس کے اثر کو کیسے ظاہر کریں؟ یہ چیز صحیح اس کے اثر کو کیسے ظاہر کریں؟ ایک بوٹی آتی ہے، اس کو کہتے ہیں تخم کرتم، تخم قرتم، قاف رے، را را، توئیں اور میم۔ میم، تخم کرتم۔ شاہ صاحب کیا کرنا ہے کہ تخم کرتم لینا ہے 50 گرام، آپ لکھیں، تخم اگر آپ قرتم ریپیٹ کرنا ہوگا تو تاکہ آپ ریپیٹ بھی کریں۔ چاہیے۔ یہ سمجھ لو کہ عورتوں کے لیے بانچ پن تک کا مرض ختم کر دیتے ہیں یہ، اور جن کے میڈیکل کی وجہ سے، صحیح فزیکل پرابلم کی وجہ سے اولاد میں نقص پیدا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، جی یہ اس بیماری کو بھی ختم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کرتم لکھیں، لکھا۔ آپ لکھیں میتھی دانہ، میتھی دانہ اور بسفائج، بس فائج، بادام، بادام، اجوائن۔ اجوائن، اچھا، اجوائن 2 قسم کی آتی ہیں، دیسی، ایک دیسی آتی ہے اور ایک خراسانی آتی ہے، صحیح آئی بات سمجھ میں؟ تو جی آپ نے یہاں پہ دیسی اجوائن لینا ہے، دیسی اجوائن دیسی، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ کتنے آئٹم ہو گئے، کتنے اجزاء؟ 5 5۔ کرتم لکھیں 100 گرام، تخم کرتم 100 گرام ہو گیا، میتھی دانہ 100 گرام، 100 گرام ہو گیا، 25 گرام بسفائج، 25 گرام بسفائج ہو گیا، 100 گرام بادام، بادام 100 گرام ہو گیا، 75 گرام اجوائن دیسی، 75 گرام اجوائن دیسی ہو گیا، یہ پیس لیں، صحیح ہے۔ اس کے 500 ملی گرام کے کیپسول بنا لیں اور ایک ایک کیپسول صبح شام کھائیں۔ ابھی تو اچھا اچھا، یہ کھائیں کس وقت؟ کہ جب وہ اپنے دنوں سے فراغت پا لیں، صحیح غسل کریں، تب سے شروع کریں۔ صحیح، ٹوٹل 400 گرام کی دوا بن گئی، اس کو کیپسول آدھے گرام والے میں کریں آدھے گے۔ گرام والے کا سب اس کو کوئی بدرکے کے ساتھ یوز کریں، بدرکے کے ساتھ کر سکتے ہیں اس کو، جیسے وہ ورم کو دور کرنے والے ارک ہوتے ہیں، ارکے مکو اور ارکی کانسنی لے لیں، صحیح، اس سے ورم بھی تحلیل ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئی بات سمجھ میں؟ جی۔ آپ اسے استعمال کر اچھا، سکتے مطلب ہیں۔ ابتدا میں جب آپ یہ نسخہ بتا رہے تھے، آپ نے کو قہوے کا ذکر کیا، تو اسی کا تھا کیا، یا اس کو تھوڑا چینج کرنا تھا کیا؟ اس کو آپ قہوے کی صورت میں بھی اختیار کر سکتے ہو، صحیح ہے لیکن زیادہ فائدہ آپ کو اس میں ہے، صحیح۔ وہ خوراک میں لینا۔ کہوا آپ بتاتے ہیں کہ وہ 10 گرام مطلب 1 چمچ لے لیا، 3 کپ پانی میں پکایا، جوش دے کے میں کہہ رہا ہوں نا، اس کو جتنی جس کو جو آسانی ہو، کہ وہ صحیح ہر عورت نہیں بناتی، لیکن صحیح ایک دفعہ بنا کے رکھ لیا، بس نکالی اس میں سے ڈبے میں سے، کیپسول، لیکن شروع کر دیا۔ صحیح ہاں، صحیح، مطلب یہ مطلب ایک مطلب جو دوائیاں ایسی انگریزی دوائیاں ہوتی اس ہیں، کے اثر کو ظاہر کرنے کے سائڈ لیے، افیکٹ بھی ہیں، اس کے سائڈ افیکٹ بھی۔ اور وہ جو جنک فوڈز ہیں اور جناب وہ عجیب عجیب جو آج کل فاسٹ فوڈ ہیں، ان کے بھی اثر سے جو بچیوں میں بانجھ پن پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی ان ختم کرتے ہیں، اس سے وہ بہترین بھی کام ہو ختم۔ جائے گا۔ تو وہ حفاظت حمل کے لیے روز کے معمول کا کوئی آپ آیت ارشاد فرما دیں، حفاظت حمل، حفاظت حمل، حفاظت حمل کے لیے، حفاظت حمل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا حسبنا اللہ ونعم 70 الوکیل، مرتبہ بتانا پڑے، جب وہ امید سے ہو اس صحیح، کو پڑھنا شروع کر دے، اور اگر اس کو خواہش ہو کہ اس کا بیٹا پیدا ہو تو وہ سورہ محمد ایک بار پڑھنا شروع کر دے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیا؟ اولاد نرینہ کے اولاد لیے، نرینہ کے لیے۔ اگر اس کو خواہش ہو کہ بیٹی ہو تو وہ جی، سورہ مریم پڑھنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بہترین ارشاد فرمان۔ مطلب لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اولاد نرینہ ہو تو سورہ وہ محمد سورہ پڑھے، محمد کی تلاوت روزانہ ایک روزانہ کرے، مرتبہ ہاں، کسی بھی وقت کر لیں، اور پانی دم کر کے خود بھی پیے اور شوہر کو بھی پلائے۔
صحیح. اور اگر وہ چاہے کہ ہماری بیٹی ہو، تو سورہ مریم پڑھ کے پانی دم کر اللہ لیجیے. اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہترین ہے اس کے لیے. آج کیا ہی بہترین عمل تعلیم فرمایا. ہم. اللہ برکتیں عطا فرمائے. حضور ایک سوال جو آیا ہے اس کو تھوڑا سا اللہ کرے کہ ہم اس کو مطلب اس کو آسان، مطلب ہم چونکہ دیکھیں بیٹھے ہوئے گھر پر ہیں، دل دکھ رہا ہے، پریشانی ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ دنیا کے حالات اس وقت بہت پریشان کن ہیں، افراتفری بڑھ رہی ہے، حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے. اس صورتحال میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم اپنے بھائیوں کی روحانی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا لشکر قریش کا اس میں کوئی عمل ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا. جو لوگ لشکر قریش میں شامل ہیں صحیح. وہ آج سے ایک ذکر کرنا شروع کر دیں. اگر دور حاضر کے لیے صحیح. جو مسلمان اسلام کو جو نقصان پہنچ رہا ہے ان جی. کی مدد کے لیے صحیح. آئی بس سمجھ میں، تو لا غالب الا اللہ. اللہ کیا اللہ لا غالب الا اللہ. کم سے کم ایک تسبیح پڑھیں، نہیں تو پھر 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. سبحان اللہ اور سبحان یہ اللہ. ایسا ذکر ہے کہ اس سے کفار لرز کر رہ جائیں گے. اللہ آپ یہاں پڑھو گے اثر وہاں ہوگا. اللہ اکبر. لا غالب الا اللہ. لا غالب الا اللہ. اس میں دل کو تسکین بھی پیدا ہوگی. اس میں تسکین بھی ہوگی، اور اللہ نہ کرے آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا اس کا ازالہ بھی ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بلا شبہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہے کہ جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے جڑی ہوئی ہے. جڑی ہوئی ہے، مطلب حضور کا فرمان ہے نا کہ جسم کے مانند ہے، جسم کی مانند ہے. اور یہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تکلیف محسوس کرتا ہے. بلا شبہ تو ہم اپنے آج سے مسلمانوں کی یہ ذکر لا غالب الا اللہ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اور کم سے کم ایک تسبیح جو سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں. اب میں ہر بار اس ذکر کروں گا کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ میں نے اس کو کثرت سے کیا ہے. سبحان اللہ. لا غالب الا لا اللہ. غالب الا اور اللہ. اس کو پڑھنے والے کو اللہ غلبہ عطا فرماتا ہے. اللہ غلبہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضور مسلز میں بہت درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی نسخہ ارشاد فرمائیے. مسلس میں درد رہتے ہیں، پٹھوں میں درد رہتا ہے، لکھو. لکھوائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الشافی. پٹھوں کے درد کے لیے ترنجان شیریں، تورنجان شیریں، ترنجان تلخ، تورنجان تلخ، پیپلا مول. پیپلا مول. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم پر بخار چڑھا، جی ٹھیک ہے، بخار تو ٹھیک ہو گیا لیکن ہڈیوں میں ہمارے درد بیٹھ گیا. جی جی جی. یہ اس کے لیے بھی ہے اور پٹھوں کے لیے بھی ہے، بہترین ہے. اچھا کیا لکھا؟ سورنجان شیریں، سورنجان تلخ اور پیپلا مول. پیپلا. اب اس میں لکھیں بدہاری کند. بدہاری قند. کیا لکھا؟ بدہاری قند. موسلی سفید. موسلی سفید. ٹھیک. یہ اجزا ہو گئی. 2 4 5 کتنے ہو گئے؟ پنجتن پاک. 5 ہوگا نا. ایک اجزا ہو رہا ہے اس کا، ازگن ناگوری. ازگن ناگوری. صحیح. اچھا اب اس کا ریشو لکھیں ہم. جی. سورنجان شیری 100 گرام، 100 گرام، سورنجان تلخ 50 گرام، 50 گرام، پیپلا مول 50 گرام، 50 گرام، باقی 100 گرام. بدہاری قند 100 گرام، موسلی سفید 100 گرام، اور ازگن ناگوری ازگن 100 گرام. 100 گرام. اچھا موسلی سفید موسلی وہ انڈیا والی؟ انڈیا والی اچھی ہوتی ہے. اچھا. ہاں. اچھا اب اگر مثال کے طور پہ آپ ایکٹیو ہو، آپ کو شوگر نہیں ہے، جی. تو آپ جتنا اس کا وزن ہے نا اتنے وزن کی مصری ملا لیں. اچھا. 300 400 اور 500 گرام ہوگا نا. جی جی جی. 500 مصری ملا لیں، یعنی کہ آدھا کلو صحیح ہے. مصری کو ذرا ملا کے پیس کے اس کا سفو بنا لیں. ٹھیک ہے. جی. آدھا چمچہ روزانہ رات سوتے ہوئے آپ دودھ سے لو اس کو. 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کی جو اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا نا بائنٹیں جو پڑتی ہیں پیر میں، وہ بائنٹیں کہلاتی ہیں، کیا کہلاتی ہیں؟ پڑول جو پڑ جاتا ہاں ہے. ہاں ہاں.
جن لوگوں کو وہ پڑتا ہے کمزوری ہو جاتی ہے، جی پٹھوں میں درد ہوتا ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، ہاں جی بڑھاپے کی وجہ سے درد ہوتا ہے، جی جوانی میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے، ہاں جی یہ ہر قسم کے دردوں کے لیے اس کے لیے بہترین نسخہ ہے یہ۔ اچھا جن کو شوگر ہے، جو اس کو نہیں ملانا چاہتے، وہ اس کو پیس لیں اور پیسنے کے بعد پھر چاہیں تو گولیاں بنا لیں یا کیپسول بھر لیں، گرام 1 گرام کے 500 ملی گرام، آدھے گرام کے آدھے صحیح، جو زیرو کہلاتا گرام ہے، زیرو کھلاتا ہے۔ زیرو کا کیپسول۔ ہاں، سبحان اللہ، حضور ناف کا کوئی دم ارشاد فرمائے، سورہ ناس۔ طریقہ ارشاد فرما دیں، یہ لوگوں کو بہت مسئلہ رہتا ہے ناف کا، آپ باقاعدہ ارشاد فرمائیں کہ ناف میں تکلیف کیسی ہوتی ہے، تھوڑا سا یہ، اور اس کے بعد کیسے دم کرنا ہے یہ ارشاد ٹھیک ہے، فرما سب دیں۔ سے پہلے ناف میں جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ انسان کو موشن کی صورت میں بہت زیادہ لگ جاتا ہے، اس کا معدہ کنٹرول نہیں کر پاتا، جو کھاتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ سورہ ناس، اب مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ باہر ہے، آپ یہاں پر ہو، تو آپ اس مریض سے بات کر رہے ہو، اس مریض کو بولو کہ اپنے ناف کے اوپر ہاتھ رکھ لے، ٹھیک ہے، ہاتھ رکھے اور پھر آپ سورہ ناس پڑھ کے تصور میں اس پہ دم کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو کہیں گے 1 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے بالکل سیدھا ہو کے لیٹ جائے، کوئی حرکت نہ کرے، اور اس کے بعد پھر آپ تصور میں 7 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے اس پہ دم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ناف اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گی۔ یہ اس پیشنٹ کے لیے جو پیشنٹ حاضر نہیں ہے۔ صحیح اب ایسا ہے نا کہ بندہ کہیں باہر ہے، جی اس کی ناف چلے گی، تو اس طریقے سے اس کو علاج کر لے۔ اب کوئی سامنے موجود ہے تو پھر سامنے شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے 7 بار سورہ ناس پڑھ کے اس پہ بٹھائی جا سکتی ہے۔ صحیح، پیشنٹ جیسے دور ہے تو مطلب آپ کے سامنے ہی ہے لیکن سامنے بیٹھا ہاں ہوا ہے، ہاں، تو آپ اس کو اشارے شہادت کی سے انگلی سے اشارہ کر کے اس کو، جیسے ہم کسی چیز کو باندھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس طریقے سے کر 7 سکتے ہیں۔ مرتبہ پڑھ کر دم سورہ کر ناس دیں۔ بڑی کمال کی ہے اس معاملے میں۔ سبحان اللہ، 7 مرتبہ پڑھ کر سامنے ہاں بیٹھے ہاں ہاں دم کر دیں گے، مطلب اس میں مریض بیٹھا رہے، لیٹنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہاں، مطلب کھڑا، سیدھا کھڑا کرو نا، پیر ملا کر، اچھا، مطلب مریض کو کھڑا کر دینا مریض ہے۔ کو کھڑا کر کے پیر ملاؤ، جی اور اچھا بس کے مختلف طریقے ہیں کہ ناف گئی بھی ہے یا نہیں گئی، صحیح، تو اس میں پھر ایک طریقہ کار تو یہ سمپل تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں بے بن رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ اس کونے میں ملاتے ہیں ایسے، اور اس کو ایسے ملائیں گے، صحیح ہے۔ اگر بے ہمارا بن رہا ہے تو ناف صحیح ہے، اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو ناف اچھا، اس میں متاثر ہوگی۔ کونیاں بھی ملانی ہوتی ہیں؟ یہی تو بتایا نا میں نے، جب یوں کیا ہے، اچھا مختلف طریقے کار ہیں۔ اچھا اس طریقے سے بھی ناپتے ہیں، اور اس طریقے سے ناپتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے تو اس کی ناف، یہ طریقہ سمپل ہے۔ جو آسان، ہاں، صحیح، سبحان اللہ۔ حضور اب درود پاک درود تعلیم پاک فرمائیے۔ حضرت امام شافعی آج ہم بتاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاں، درود۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آپ کا وصال ہو گیا، تو آپ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا کہ حضور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں ایک درود کا ذکر کیا تھا، درود لکھا تھا، میرے رب کو وہ درود بہت پسند آیا، اور مجھے میرے رب نے اس درود کے وسیلے سے بخش دیا۔ کہ جس شخص نے خواب دیکھا تھا، جب اس نے وہ کتاب کھولی تو یہی درود اس میں لکھا۔ ہاں 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 ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ درود پڑھیں۔ بسم سبحان اللہ اللہ، الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ درود امام شافعی صلی اللہ علی سیدنا محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود پاک ہے، درود امام شافعی۔ تو حضور خیر، ویسے تو میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو ہے وہ ہم کالز بھی لیں گے، بالکل، تو وہ کالز لینے کا خیر ٹائم تو چونکہ آپ سے بات کرتے ایک آدھ وقت، کال لے لیں اگر اچھا کوئی کال آتی ہے۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ باقی دیکھیں، اب وقت اتنا مختصر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے، عمل بھی بتانا ہوتا ہے، اس کی ترتیب بھی بتانی ہوتی ہے، تو اب جن سے بات نہ ہو سکے تو وہ اپنا مسئلہ، اپنا نام، والدہ کا نام لکھ کے اسی نمبر پہ واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.drabdulbari.com ہے، وہاں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو واٹس اپ چینل ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، ٹیلی گرام چینل جوائن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رابطہ ہو جائے گا۔ السلام جی، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
डॉक्टर साहब मैं मोहम्मद हंगला बोल रहा हूँ इंडिया से। ठीक है। जी मेरी भांजी के साथ डॉक्टर साहब वही जो आपने अर्ज किया है आज उम्र सबियान वाला मसला, तो उसी टाइप का है। तो वो अभी 7 साल की है, तो क्या मैं अपने बहन को बता सकता हूँ 41 टाइम्स सूरज शम्स पढ़ने के लिए और पानी में दम करके पिलाने के लिए? बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है, आप उनको सूरज शम्स पढ़ने को बता सकते हैं। बाकी अपनी उनका पेशेंट का नाम और माँ का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, मैं उस चीज़ की तस्दीक भी कर लूँगा, चेक भी कर लूँगा कि ऐसा है भी या नहीं, या ये सिर्फ़ आपका वहम है। अगर ऐसा मसला होगा तो इंशाअल्लाह ताला सिमट जाएगा मामला इंशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। बिल्कुल। ये बहन है, भाई हैं? भाई हैं। जी, जी, जी। सुभान अल्लाह। जी, जी, आप बोलें, बोलें। या आप अपना मसला लिख के व्हाट्सएप कर दें, इंशाअल्लाह ताला मैं सुन के आपको जवाब दे देता हूँ, ठीक है? वैसे हुजूर ऐसा है कि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं उसको अगरचा बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तो अभी कॉल मिल गई अभी बात कर लें। हाँ, तो बात कर तो अभी रहे भी हैं। हाँ, अभी पिछली बातें करना तो पर हाँ, वक़्त का ज़िया ही है वक़्त क्योंकि ज़िया ही है। तो जी, अस्सलाम वालेकुम। बाकी अगर बात ना हो पाए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। सही। बिस्मिल्लाह। याद रखें कि हम लोग ज़िक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ करते हैं, तो इस ट्रांसमिशन में जब अख्ताम पहुँच जाए, तो ज़िक्र आपने लाज़मी किया करें। अपने दिल की सफाई के लिए, अपने बातिन की सफाई के लिए, अपने अंदर के बर्तन को साफ़ करने के लिए इस ज़िक्र में ज़रूर शामिल हुआ करें। और अपने मसाइल में जो लोग गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसी मर्ज़ की, उसी परेशानी की नियत करके दुरूद में शामिल हों, ज़िक्र में शामिल हों। तो इंशाअल्लाह ताला इस दुरूद की बरकत से, इस ज़िक्र की बरकत से जो आप सुनते हैं हमेशा, अल्लाह ताला आप पर रहम व करम करेगा और रहमत की बारिशें आपके मुंतज़िर होंगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सखी आस्ताना सलामत रहे, मुर्शिदी का घराना सलामत रहे, सीखना और सिखाना सलामत रहे, ये सफ़र सलामत रहे, ये हम सफ़र सलामत रहे। अल्लाह तबारक व ताला हमें ऐसी नशिस्तों से मुस्तफ़ीज़ होने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम कल दोबारा वक़्त मुकर्ररा पर हाज़िर होंगे। आप कार खैर के हवाले से आपको ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कार खैर में ज़रूर शिरकत करें। आप डॉक्टर साहब के दस्ते बाजू बने और जिन लोगों के साथ ताउन का सिलसिला चल रहा है, उसमें आप अपना हिस्सा भी मिलाइए ताकि कंकर से पहाड़ होने का सफ़र जारी हो सके। और ज़िक्र कीजिएगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे वक़्त मुकर्ररा पर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आखिर में मोहब्बत का पैगाम अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى يا إلهي يا إلهي يا إلهي أنت الغادي
ليس الباقي إلا هو قلبي يهواك يا رحمن ذكرك روح وريحان يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث مدد يا جيلاني يا باز الله يا سلطاني أدركنا في كل الحالات أدركنا في كل الحالات يا غوث مدد يا
یا شاذلی یا ابا الحسن سر الیقین فی کل زمن یا منبع الفضل والمنن یا امامنا یا امامنا فی کل زمن یا عارف الحق یا عارف الحق یا عارف الحق یا طارق شاہ یا طارق شاہ فی وجہہ نور الہدی فی قلبہ سر التقی یا عارف الحق یا طارق شاہ شیخ کریم شیخ کریم عبد الواجد نور الطریق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد
یا عبد الواجد مرشدی